السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیاقت بھائی ہیں لاہور سے، بابا جی کے خلیفہ۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ مسواک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس حوالے سے بتائیے کہ مسواک کتنی سائز کی ہونی چاہیے، اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے، یا اس کے ریشے کیسے ہونے چاہیے، اور مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری بک ہے، میرے سامنے ہے، مسواک شریف کے فضائل، اور ماشاءاللہ لکھنے والے ہیں امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ۔ بہت پیاری باتیں آپ نے لکھی ماشاءاللہ۔ مسواک بہت ہی پیاری چیز ہے، اس کی تو جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کی کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کریم صلی اللہ والا نیتوں کو دیکھنے والا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت ہے کہ ہم سنت کے طور پہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے میں اس مسواک کو کر رہے ہیں۔ تو نیت یہ بھی کر لیں کہ درود و سلام پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو فرشتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام لے کے جاتے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ قرآن کریم پڑھوں گا تو اللہ کریم صلی اللہ والا اس قرآن کو بھی نور بنا دے گا۔ یقیناً قرآن تو ہے ہی نور، اور اگر خوشبودار منہ سے قرآن نکلے گا تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوگا۔ تو سچی بات ہے، اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ آپ نے لکھے ہیں کہ مسواک کی کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی مسواک کی 2 رکعتیں 70 رکعتوں سے بھی افضل ہیں۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، جس میں عطر لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا اور حیا کرنا۔ مسواک کرو، مسواک کرنے سے کیا ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے پیلے دانت ہیں وہ پیلے نہیں رہیں گے، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے، اور کریم آقا علیہ السلام کے اور فرامین بھی ہیں۔ اگر مجھے میری امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے لیے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ مسواک اپنے لیے اتنی لازمی کر لو کہ یہ رب کی رضا ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ جب خوشبودار منہ سے قرآن نکلے گا، درود و سلام، تو ملائکہ بھی خوش ہوں گے، اللہ جل شانہ بھی خوش ہوگا۔ بدبودار تو کوئی بھی پسند نہیں، اللہ تو خود بھی خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ وضو اگر نصف ایمان ہے نا تو مسواک کرنا نصف وضو ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر ایمان کا ہم حصہ قرار دیتے ہیں وضو کو، پاکیزگی کو، تو پھر وضو کرنے کے لیے مسواک بھی آدھا وضو ہے۔ تو بندہ جب مسواک کر لیتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر قرأت سنتا ہے۔ کتنی بڑی قرب کی بات ہے کہ ملائکہ اس کی قرآن کو سنے جس نے مسواک کی ہو، پھر اس کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ کیا کمال ہے، سبحان اللہ۔ اور جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی، عمدہ کپڑے پہنے، پھر مسجد میں آیا، لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی، اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، تو اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو جو اس کے پورے ہفتے کے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں حافظہ کو تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں: مسواک، روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء نے، مشائخ نے بھی اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور بہت سارے مشائخ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو، مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے گا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جو افیون کھاتا ہو، مرتے وقت اسے کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ جو شراب پیتا ہو، چرس پیتا ہو، بھنگ پیتا ہو، اس کے منہ سے تعفن اور بدبو ہو، تو یقیناً اسے پاکیزہ کلمہ جو ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں، پاک کلمہ، وہ کیسے نصیب ہوگا؟
پاک کلمہ تو پاک منہ سے ہی جاری ہوتا ہے نا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال اور صلح یعنی نیک لوگوں کی صحبت، اپنے علم پر عمل کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ صلح کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ بہت اچھی باتیں امام شافعی علیہ رحمہ کے فرامین ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کب مسواک فرمایا کرتے تھے؟ آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر سے نماز کے لیے اس وقت تک باہر نہ نکلتے جب تک مسواک فرما نہ لیتے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی کریم آقا علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جب بیدار ہوتے اس وقت بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ مسواک کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ معدے کے اندر کے جتنے بھی وہ غلاظتیں ہوتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں، معدہ بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ معدہ صاف ہونے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو مزید آگے دیکھیں تو یہاں دعوت اسلامی کی جو بک میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مسواک چبانے سے ریشے اگر چھوٹے ہو جائیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں روزے کا مطلب احتیاطی تدابیر میں سے ہے، روزے کا اہتمام ہم کرتے ہیں تو کوئی ذائقہ ہمارے منہ کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اگر ذائقے دار مسواک ہے، جیسے ذائقہ نیم کا ہوتا ہے یا پھر اسی طرح کڑوی تمے کی مسواک ہوتی ہے، اس سے ذائقہ منہ میں جاتا ہے، تو لہٰذا ان ذائقے والی مسواکوں سے ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ سادہ قسم کی مسواک استعمال کریں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ببول کی اور بن کی، جس کو ہم ون بھی کہتے ہیں، پیلو بھی کہتے ہیں، اس کی مسواک بڑے شوق سے استعمال کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے لیے مسواک اتارا کرتے تھے۔ اور آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب مسواک دیکھی تو آقا کریم علیہ السلام نے مسواک کو پسند فرمایا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں میں اسے چبا کر نرم کر کے سرکار کو پیش کی، اور پھر دانتوں پہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھیرنا شروع کر دی۔ یہ آخری وقت کے ایک انداز تھے میرے کریم آقا علیہ السلام کے۔ کھانے سے پہلے مسواک کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو کھانے سے پہلے مسواک کو پسند کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ دانتوں کا پیلا پن معدے کے اندر نہیں جائے گا، صفائی ہو چکی ہوگی، کھانا کھانے میں آسانی ہوگی، تو کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنا یہ بھی دانتوں کے پیلے پن کو دور کرتا ہے۔ اگر پہلے کوئی نہیں کر سکا کم از کم وہ بعد میں لازمی کر لے۔ تو 80% امراض جو ہیں یہ وہ معدے کے ہیں، دانتوں کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر دانت صاف ہیں تو انشاءاللہ معدہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اصل میں معدے میں تبخیر ہوتی ہے، گیس اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ایسے مادے دانتوں پہ جمع ہو جاتے ہیں جو مسواک سے ہی صاف ہوتے ہیں۔ بہت سارے بیکٹیریے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مسواک کو ہر صورت کوشش کریں، استعمال کریں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ایک نماز کے وقت مسواک یوز کرتے ہیں، باقی نمازوں کے وقت نہیں کر پاتے، یہ غفلت ہے ہماری۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر نماز کے وقت استعمال کریں۔ اسی لیے تو دعوت اسلامی والوں نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے ہر وقت۔ اور بلکہ میں نے تو ایک یہاں پہ روایت یہ بھی پڑھی تھی کہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے کان کے اوپر جیسے پینسل کو لٹکایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، ایسے مسواک رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشلی طور پہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ مسواک سے پیار کرتے تھے۔ اور یہاں یہ جو تذکرہ ہے اس کتاب میں، یہ پیلو اور زیتون کی مسواک کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر کڑوی ہوگی تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے کے دوران اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہونی چاہیے، جس کو ہم چیچی بھی کہتے ہیں۔ تو مسواک ایک بالشت سے زیادہ لمبی نہ ہو، ورنہ اس پر شیطان بیٹھتا ہے، تو لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اس کے ریشے نرم ہونے چاہیے، سخت ریشوں سے مسوڑوں کے اندر خلا بننے کا، گیپ بننے کا سبب بن سکتا ہے۔ مسواک تازہ ہونی چاہیے، خوب بہتر ہو، ورنہ کچھ دیر کے لیے پانی کے گلاس میں بھگو کر رکھ لیں، نرم ہونے پر اس کو
چبا کے نرم کر لیں۔ تو لہٰذا علماء یہ بھی کہتے ہیں، طبیب بھی یہ کہتے ہیں کہ مسواک کے ریشے تقریباً روزانہ ہی کاٹ لیا کریں، جب مسواک چھوٹی ہو جائے تو اس کو چینج کر لیں۔ تو اسی طرح مسواک کرنے کا طریقہ لیاقت بھائی نے پوچھا تھا، وہ یہاں پہ جو دعوت اسلامی کی بک میں لکھا ہوا بہت پیارا طریقہ ہے کہ دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کیجیے۔ تو دانت جیسے دانتوں کی چوڑائی ہے ان کی طرف سے ہم نے کرنی ہے، جب بھی مسواک کرنی ہو تو کم از کم 3 بار ہر دفعہ کرنی ہے، اور ہر دفعہ دھو لینی ہے۔ ہر بار دھو لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تاکہ جتنا اس پہ وہ پیلا پن لگا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا، جتنے بیکٹیریے ہوں گے وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو مسواک سیدھے ہاتھ میں اس طرح لیجئے کہ چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اس کے نیچے اور بیچ کی 3 انگلیاں اوپر اور انگوٹھا سرے پر ہو۔ پہلے سیدھی طرف اوپر کے دانتوں پر، پھر الٹی طرف کے اوپر کے دانتوں پر، پھر سیدھی طرف کے نیچے، پھر الٹی طرف کے نیچے مسواک کیجیے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے جو علماء کی طرف سے بھی ہے اور بزرگان دین کا بھی معمول تھا، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کا بھی یہ سنت طریقہ ہے۔ مٹھی باندھ کر مسواک کرنے سے بواسیر کا اندیشہ ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات بندہ مٹھی میں مسواک پکڑ لیتا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں البتہ عورتوں کے لیے مسواک میرے کریم آقا علیہ السلام نے منع فرمائی ہے کہ عورتیں اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے مسوڑے نرم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو وہ جو عورتوں کے لیے دانت صاف کرنے کے لیے مسی ہوتی ہے یا دنداسا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ اخروٹ کے درخت کا چھلکا جس کو وہ یوز کرتی تھیں عورتیں، تو وہ یوز کیا جا سکتا ہے، تاکہ ان کے مسوڑے چونکہ پہلے سے نرم ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہ ہو۔ مردوں کے مسوڑے چونکہ مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے مسواک کا حکم ہے، اگر عورت بھی مسواک کر لے تو حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم جل وعلا ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ السلام کی ان سنتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ایک بار کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 مسواکیں پیش کی گئیں، ایک جھکی ہوئی تھی، ٹیڑھی تھی، اور دوسری بالکل سیدھی تھی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سیدھی مسواک اپنے ایک ساتھی کو یعنی اپنے صحابی کو دے دی، اور جو خم والی تھی جھکی ہوئی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سیدھی مسواک دی جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص کسی کی رفاقت یعنی کسی کا ساتھ اختیار کرتا ہے، اگرچہ دن کی 1 ساعت کیوں نہ ہو، تو قیامت کے دن اس رفاقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ دوسرے کے لیے کیا سوچا، دوسرے کو اہمیت کتنی دی، دوسرے کو آرام کتنا پہنچایا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچاتے، آرام دیتے، آقا کریم علیہ السلام کے آرام کا خیال رکھتے، اور ہر معاملے میں اثار کرتے اور ترجیح دیتے آقا کریم علیہ السلام کو، جبکہ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتے اور خود باقاعدہ مشقت سے کام لیتے، اور سواری کے معاملے میں بھی کبھی کریم آقا علیہ السلام نکیل پکڑ کے چلتے، صحابہ کو سواری پہ بٹھا دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ صحابی نکیل پکڑ کے چلتے، آقا کریم علیہ السلام اوپر بیٹھتے۔ تو یہ ہے طریقہ کار۔ حضرت زید بن خالد جوہنی ایک صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں نماز کے لیے جب تشریف لاتے تو مسواک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر اس طرح رکھی ہوتی تھی جیسے کاتب یعنی لکھنے والا کان پر قلم رکھتا ہے۔ تو یہ اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ دعوت اسلامی والے اکثر اپنی فرنٹ جیب کے ساتھ الگ سے ایک جیب لگا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کریم جل وعلا آسانیاں دے، جس طرح بھی آسانی ہو سکے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیاقت بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن چونکہ مستعمل تو آج کل زیادہ تر برش ہے، لیکن برش کے ریشوں کے کنفرمیشن ہونا چاہیے۔ ہم وہ بعض اوقات سننے میں آیا کہ وہ حرام چیزوں کے بال ہوتے ہیں، تو اللہ بہتر جانے کہ اس میں کس حد تک سچائی ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو پھر تو مناسب نہیں ہے۔ اگر برش کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ حلال چیزوں کے ریشے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، لیکن امیر اہل سنت پھر بھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان کا ایک ہی فرمان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ صرف مسواک ہے۔ یہ برش اپنے طور پہ ہم نے ایجاد کر لیا، اس کے ریشے جتنے بھی نرم ہو جائیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔
تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ مسواک ہے۔ اب مسواک میں نے دیکھا کہ زیتون کی مسواک بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، تو وہ نرم ریشے ہوتے ہیں اس کے۔ جو پیلو کی ہوتی ہے جس کو بن کہتے ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے واقعی مشکل ہو جاتا ہے، میں تو خود بھی استعمال نہیں کر پاتا۔ تو اس میں پھر نرم جو آج کل آئل میں بھیگی ہوئی ہوتی خوشبو میں مختلف اس کے ذائقے ٹیسٹ ہوتے ہیں انہوں نے بنائے ہوئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ استعمال کر لیں۔ تو اللہ آسانیاں دے، اللہ خیر کرے، کوشش تو کریں۔ اور سچی بات ہے ہماری بہت غفلت ہے مسواک کے حوالے سے۔ برش تو ہم کرتے ہیں جی، صبح شام کر لیتے ہیں، تقریباً اکثریت برش کرتی ہے، تو وہ بظاہر آسان بھی لگتا ہے، لیکن نہیں، ہمیں اگر تھوڑی سی مشکل بھی پیش آ رہی نا مسواک میں، ترجیح ہم دیں مسواک کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ تو انشاءاللہ میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ باقاعدگی سے مسواک کیا کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگرچہ میرے پاس پہلے سے بھی ہیں، زیتون والی بھی ہے، دوسری بھی ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا مسواک ہو چاہے برش ہو، اگر ایک دن بھی بندہ نہیں کرتا اگلے دن پلاہٹ دانتوں پہ آ جاتی ہے۔ تو اس کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا، اسی سے صفائی ممکن ہے، ادروائز بہت مشکل ہے۔ آج کل ہر بندہ معدے کا مریض ہے، اس کی تبخیر کی وجہ سے وہ پلاہٹ دوبارہ دانتوں پہ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی، آپ بھی سارے کوشش کریں کہ ہم باقاعدگی سے مسواک کیا کریں۔ چلیں کم از کم اگر ساتھ نہیں لے جا سکتے تو کم از کم گھر میں مسواک رکھی ہو تو گھر میں آپ مسواک ضرور کریں، اللہ آسانیاں دے۔ برش ساتھ لے جانا آپ کے لیے اگر آسان ہے تو لے جائیں، ادروائز مسواک ہی ساتھ رکھیں بیگ میں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔